وزیر اعظم عمران خان کا آج سے وزیرستان میں 3 اور 4G سروس شروع کرنے کا اعلان. کہتے ہیں 1 سال سے کوشش تھی مگر سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں کر سکے. ہمارا دشمن بھارت پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے. وزیرستان کے نوجوانوں کو ورگلانے کی کوشش ہے لیکن اس کے باوجود آرمی چیف اور ISI چیف سے بات کی کیونکہ یہ ہمارے نوجوانوں کا جائز مطالبہ ہے. قبائلی علاقوں میں تعلیم کے ساتھ اسکالرشپس دیں گے, اسکول کالج اور یونیورسٹی بنائیں گے. ہر خاندان کو انصاف, صحت کارڈ ملے گا. زیتون کا انقلاب لا رہے ہیں. خوشخبری آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آج سے آپ کا 3G 4G کھل جائے گا. 1 سال پہلے سے لگا ہوا تھا لیکن سیکیورٹی کا ایشو تھا. اس وقت ہندوستان میں ایک ایسا انتہا پسند ایک حکومت ہے, پوری کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں انتشار پھیلانا, دہشت گردی کرنی. وزیرستان میں بھی ان کی کوشش ہے کہ نوجوانوں کو اکسائیں. تو اس لیے یہ 3G 4G کا مسئلہ بنا ہوا تھا کہ یہ دہشت گرد بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ میں نے اپنی سیکیورٹی ایجنسی سے بات کی, جنرل باجوہ, جنرل فیض جو ISI کے چیف ہیں, کہ ہاں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کی دہشت گرد اس کو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی اس وقت ضرورت ہے. ہم نے آپ کے لیے اسکول, کالج اور پھر جو مشکل ہے سب سے یونیورسٹی بنانا, یہ کھولیں گے. اسکالرشپس بھی دینے لگے ہیں, تعلیم میں بھی مدد کرنے لگے ہیں. جو احساس پروگرام میں پورا زور لگائیں, زیتون کا انقلاب لے کے آ رہے ہیں. ہر خاندان کو ہیلتھ انشورنس ملے گی. سیاسی جماعتوں کے گوشواروں اور پارٹی فنڈز کی چھان بین سے متعلق سماعت. الیکشن کمیشن نے پارلیمنٹ میں موجود تمام 19 جماعتوں کو نوٹس جاری کر دیا. تمام جماعتوں سے 24 فروری کو جواب طلب کیا گیا. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی. درخواست گزار تحریک انصاف کی جانب سے وکیل شاہ خاور پیش ہوئے. سیاسی جماعتوں کے گوشواروں کی چھان بین سے متعلق رپورٹ جمع کرا دی گئی. پولیٹیکل فائنانس ونگ نے رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرائی. الیکشن کمیشن کی رپورٹ کی کاپی درخواست گزار کو فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی. درخواست گزار کو ہدایت کی گئی کہ رپورٹ کا جائزہ لے کر اپنے اعتراضات دائر کر سکتے ہیں. ممبر الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ 3 سیاسی جماعتوں کے فنڈز کی چھان بین پہلے ہی چل رہی ہے. PDM نے الیکشن کمیشن میں 8 نکات پر مشتمل احتجاجی خط جمع کرا دیا. خط میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن PTI فنڈنگ کا جلد فیصلہ کر کے نیک نیتی کا ثبوت دے. 23 اکاؤنٹس کی تفصیلات فوری طور پر فراہم کی جائے. فیصلے میں تاخیری حربے کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن نے 2020 میں لکھا, اسکروٹنی کمیٹی احکامات پر عمل نہیں کر رہی. اسکروٹنی کمیٹی احکامات پر عمل نہیں کر رہی تو دوبارہ ذمہ داری کیوں سونپی گئی؟ اسکروٹنی کمیٹی کی کھلی سماعت کی جائے اور PDM نمائندے شامل کیے جائیں. نون لیگ کے احسن اقبال کہتے ہیں PTI فارن فنڈنگ کیس میں اعتراف جرم کر چکی ہے. کہا جا رہا ہے کہ ایجنٹس نے گڑبڑ کی. پاکستان کا قانون کہتا ہے ایجنٹ کا ذمہ دار پرنسپل ہوگا. تحقیقاتی ادارے تفتیش کرے تو عمران خان کا بھی فالودے والا نکلے گا. راجہ پرویز اشرف نے کہا چیف الیکشن کمشنر اپنا غیر جانبدارانہ کردار ادا کریں تاکہ انصاف پر مبنی سلسلہ شروع ہو سکے. کیس جو 6 سال سے التوا کا شکار ہے, ممنوعہ ذرائع سے نہ صرف فنڈنگ حاصل کی بلکہ منی لانڈرنگ کی, وہ جماعت اعتراف جرم کر چکی ہے. کہا جا رہا ہے کہ ایجنٹس نے گڑبڑ کی, جبکہ پاکستان کا جو کانٹریکٹ لا ہے واضح طور پہ کہتا ہے کہ جو بھی ایجنٹ مقرر ہوگا پرنسپل اس کا ذمہ دار ہوگا. پاکستان کے تحقیقاتی ادارے عمران خان کی فارن فنڈنگ کی تحقیقات کریں تو عمران خان کا بھی فلودہ والا نکلے گا. PTI بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پہ کراس پرچے کرا کے بچنا چاہتی ہے لیکن بچ نہیں سکے گی. اس الیکشن کمیشن نے اب اگلے الیکشن کو بھی کرانا ہے اور سب کی امید ہے کہ یہ فارن فنڈنگ کیس کو اگر میرٹ اور شفاف انداز میں نپٹائے گا تو یقیناً الیکشن کمیشن کی جو ساکھ متاثر ہوئی ہے 2018 کے انتخابات کے حوالے سے وہ بحال ہو سکتی ہے. چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا غیر جانبدارانہ بغیر دباؤ کے انصاف پر مبنی جو ہے وہ کردار ادا کریں. یادداشت پیش کی ہے, اس میں ہم نے یہی کہا ہے کہ جو PTI کے خلاف فارن فنڈنگ کیس ہے جس کے تمام ثبوت آ چکے ہیں اس پر فوری طور پر فیصلہ کیا جائے تاکہ انصاف پر مبنی جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو. PTI رہنما فاروق حبیب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنا ریکارڈ جمع نہیں کروا رہی. کل مریم صفدر یہاں آئیں, کم از کم رسیدیں بھی لے آتی. PTI پر جھوٹے الزام لگانے پر مریم معافی مانگیں.
الیکشن کمیشن فیصلہ دے رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ اپنا ریکارڈ جو ہے وہ جمع نہیں کروا رہی، اس کی رسیدیں جمع نہیں کروا رہی. کم از کم کل آپ الیکشن کمیشن آئی تھی مریم بی بی تو وہ ذرائع بھی لے آنے تھے، وہ رسیدیں بھی لے آنی تھی. جس بیری سی شنیب کا انہوں نے نام لیا، امریکہ کے اندر ایک چھوٹا سا امیگریشن لائر ہے. 2012 کے اندر ایک فنڈ ریزر امریکہ کے اندر ہوتا ہے. آصف چودھری اور ان کے 3 اوورسیز پاکستانی اس فنڈ ریزر کے اندر جا کر اپنی انٹری کے لیے ایک $200 کا چیک دیتے ہیں اور ایک $750 کا چیک دیتے ہیں. ویڈیو بھی میں میڈیا کے اوپر بھی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. 1 روپیہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر بیری سی شنیب کا شامل نہیں ہے. اسرائیلی پیسہ آ گیا، اربوں روپیہ آ گیا. وہ جھوٹ کی ہنڈیا آپ کی بیچ چوراہے کے اندر پھوٹ چکی ہے اور میں مریم کو کہوں گا کہ وہ معافی مانگے اس جھوٹ کے اوپر. لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز کی درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے احتساب عدالت کو درخواست گزار کے خلاف تعدیبی کارروائی سے روک دیا. عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 8 فروری کو جواب طلب کر لیا. لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ احتساب عدالت کو میڈیکل سرٹیفکیٹس اور دستاویز کو دیکھنا چاہیے تھا. ہائی کمشنر کے ذریعے میڈیکل سرٹیفکیٹ طلب کرنا احتساب عدالت کا کام نہیں. درخواست گزار کا کہنا ہے نصرت شہباز ریفرنس دائر ہونے سے قبل بیرون ملک گئیں. وہ عمر رسیدہ اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں. لاہور کی احتساب عدالت کا شہباز شریف کے میڈیکل بورڈ میں شہباز شریف کے ذاتی معالج کو شامل کرنے کا حکم. عدالت نے شہباز شریف کے 3 ذاتی معالجین کو پینل میں شامل کرنے کا حکم دیا. شہباز شریف نے جیل میں میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی درخواست دائر کر رکھی تھی. لاہور کی احتساب عدالت میں شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت. شہباز شریف نے عدالت کو بتایا کہ یہ قیامت تک الٹے ہو جائیں میرے خلاف کرپشن ثابت نہیں کر سکتے. جس منصوبے کو دیکھیں گے اس میں بچت سامنے آئے گی. ویسٹ مینجمنٹ سے متعلق جستہ سماعت پر بات کی گئی. میرے خلاف جولائی 2019 میں لندن میں خبر چھپائی گئی. وزیر اطلاعات سے ناصر حسین شاہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. وزیر دیگر لوگ ہیں ان پر بھی اس طرح کے کیسز کر دیے گئے. اس اسپیسیفک جو یہ ریفرنس داخل کیا گیا ہے اس پر آپ کو جو پوائنٹ آؤٹ کریں گے مرزا وہاب صاحب، قانونی جو بھی چیزیں ہیں وہ سب آپ سے ہم شیئر کریں گے تاکہ آپ بریفڈ ہوں. جو پریس ہے اور آپ کے ذریعے ہم پوری کر رہے ہیں کہ یہ کیس جو یہ بدنیتی پر بنی ہے. اور اس پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کہتے ہیں مراد علی شاہ نے سندھ کو تباہ و برباد کر دیا ہے. انہوں نے سندھ کو اندھیرے میں ڈبو دیا. سائیں تو سائیں، سائیں کی کرپشن بھی سائیں. سندھ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کرپشن ہو رہی ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، اس کے ذمہ دار ڈائریکٹلی مراد علی شاہ صاحب ہیں. سائیں تو سائیں، سائیں کی کرپشن بھی سائیں تو سائیں، سائیں کے بلاول زرداری بھی سائیں. پینشنر بھی جعلی، اکاؤنٹ بھی جعلی، کیس بھی جعلی. مراد علی شاہ جواب دو، کرپشن کا حساب دو، پینشن کا حساب. ٹریکٹر کی سبسڈی بھی انور مجید، ٹریکٹر بھی انور مجید کا. چیلنج کرتا ہوں مجھے دکھا دے کوئی اس ٹریکٹر اسکیم کا ٹریکٹر کو چلتا ہوا. سولر سسٹم کرپشن ہے ہمارے یہاں. سندھ کو روشن کرنے کے نام پہ سندھ کو اندھیروں میں دھکیل دیا. ہمارا کوئی اس میں کردار نہیں ہے. یہ نیب میں سب چیزیں پہلے سے چل رہی تھی. یہ جعلی اکاؤنٹ کیس ہے جو کہ آپ کے چاچو نواز شریف کے دور میں سٹارٹ ہوا ہے. حساب ہوگا آپ کے ساتھ. فردوس شمیم نقوی کے استعفے کے بعد نئے قاعدے حزب اختلاف کی تقرری پر تحفظات ہیں. معاملے پر رابطہ کمیٹی کی مشاورت جاری ہے. یہ بتانا ہے ذرائع ایم کیو ایم کا. رافع حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے اس حوالے سے. بتائیے گا رافع. جی رافع. فردوس شمیم نقوی کے استعفے کے بعد نئے قاعدے حزب اختلاف کی تقرری پر تحفظات ہیں. معاملے پر رابطہ کمیٹی کی مشاورت جاری ہے. مزید جانیں گے رافع حسین سے. بتائیے گا رافع. ہاں جی بالکل. دیکھیں اتحادی جماعت ایم کیو ایم کے تحفظات سامنے آ گئے ہیں اور ذرائع کے مطابق نئے قاعدے حزب اختلاف کی تقرری پر ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے ان سے کوئی مشاورت نہیں کی ہے اور حلیم عادل شیخ کا نام سامنے آنے کے بعد
ان سے رابطہ کیا گیا ہے. MQM کے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2.5 سال سے تحریک انصاف نے ایوان میں اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے نمائندگی کی. اب 2.5 سال بعد اپوزیشن اتحادی MQM اور GDA کو ایوان میں اپوزیشن لیڈر کے لیے نمائندگی ملنی چاہیے. تو MQM ذرائع کے مطابق MQM نے جو ہے وہ اب اپوزیشن لیڈر کی جو ہے وہ سیٹ مانگ لی ہے. اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ تقرری کے معاملے پر MQM کو تحفظات ہیں اور معاملے پر رابطہ کمیٹی کی اس وقت مشاورت جاری ہے. دوسری جانب نامزد اپوزیشن لیڈر جو ہیں علی مادل شیخ، انہوں نے سندھ اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر کنور نوید جمیل کو فون کیا ہے اور ان سے اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے لیے حمایت کی درخواست کی ہے. لیکن کنور نوید جمیل نے بھی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. لاہور ہائی کورٹ نے چودھری برادران کے خلاف انکوائری بند کیے جانے پر چیئرمین نیب کے اختیارات کے خلاف چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کی درخواست نمٹا دی. جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواستوں پر سماعت کی. عدالتی حکم پر DG نیب نے رپورٹ پیش کی. پرویز الہی اور شجاعت حسین کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کرنے والا ادارہ ہے. نیب کے کردار اور تحقیقات کے غلط انداز پر عدالتیں فیصلے دے چکی ہیں. چیئرمین نیب نے 20 سال پرانے معاملے کی دوبارہ تحقیقات کا حکم دیا ہے. 20 سال پہلے آمدن سے زائد اثاثہ جات کی مکمل تحقیقات ہوئی مگر کچھ ثابت نہ ہوا. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں براڈ شیٹ نے ایک بار پھر بناسی ٹھگوں کو بے نقاب کیا. یہ کیس یاد دلاتا ہے کس طرح ذاتی مفاد کی خاطر ملکی مفاد کا سودا کیا گیا. قومی خزانے کو بے رحمی سے لوٹنے والوں کو حساب دینا ہوگا. ماضی میں کرپٹ عناصر کو NRO نہ ملتا تو ملک کا اتنا نقصان نہ ہوتا. وفاقی وزیر فواد چودھری کا ٹویٹ میں کہنا ہے کہ اس بحث کو چھوڑ بھی دیں. شریف فیملی کے اثاثوں کی قیمت $850 ملین ہے. اگر 100 ملین ہی سمجھ لیں تو 2000 میں ڈالر کی قیمت $60 تھی. شہباز شریف نے $7.34 ملین 2000 میں نیب کو دیے جو افتخار چودھری نے واپس کرا دیے. یہ صرف ایک جھلک ہے جو پیسہ شریف فیملی نے سیاست سے کمایا. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. انڈے دودھ کے منہ میں گھل جانے والے ذائقے کے ساتھ سالوں سے چلی آ رہی سپر سے اس محبت کو ملا ہے ایک نیا ڈھنگ. پیک فلین سپر، سیدھی سادی خوشی کا مزہ. کیوں پڑھائی کا کوئی ہیک نہیں، بنا فلٹر کے پکچر نہیں، کیوں بھائی کے پاس جواب نہیں، کیوں نوڈلز میں چیز نہیں. Did someone say cheese? چیز کو تم نے یاد کیا، کنول آیا ایک نیا مزہ، کنول چیزی چٹپٹا، کنول اس کا میجک ہی اور. BOP تقوی مہربان سرٹیفکیٹ 55 سال سے زائد عمر کے پاکستانی شہری، خصوصی افراد، بیواؤں اور یتیموں کے لیے 3 سالہ ٹرم ڈپازٹ، 1 تا 50 لاکھ روپے تک سرمایہ کاری کی حد اور بہترین ماہانہ منافع. BOP تقوی اسلامک بینکنگ، ایک یقین ایک ایمان. ہم منا رہے ہیں خوشی اپنے تمام کسٹمرز کے ساتھ. بس ڈائل کریں *225# اور ہر کال پہ پائیں فری واٹس ایپ ڈیٹا. جاز دنیا کو بتا دو. جو بڑھتی عمر سے نہیں گھبراتے ہیں وہی لائف کے میچ میں بیماری اور کمزوری کو ہراتے ہیں. عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ معمولات زندگی مشکل تر ہو جاتے ہیں. اسی لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں انشور ایک مکمل اور متوازن غذا ہے جو بڑھتی عمر کی غذائی ضروریات کو پورا کرتا ہے. آپ بھی ڈاکٹرز کے مشورے سے روزانہ انشور پئیں، بھرپور زندگی جیئیں. اونچا نام کرنا ہے، سب سے آگے بڑھنا ہے، اما تلوں میں پکا ہمیں صحت مند بناؤ. براہ راست آپ کو دکھائیں گے کراچی میں صوبائی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں. پاور کمپنی سے ریسیو کر رہے ہیں اور کراچی کے شہریوں میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور STDC اس تمام پروسیس کو یقینی بنا رہی ہے، یعنی کہ نوری آباد سے کراچی تک بجلی وہ پہنچا رہی ہے اور ہم سب اس سے مستفید ہو رہے ہیں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں نیب کرپشن کو روکنے کے لیے بنی تھی.
जहां पे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया जाता है, शहरियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, इस मकसद के लिए बनी थी। तो वो प्रोजेक्ट जो कि बिजली पैदा कर रहा है, सस्ती बिजली पैदा कर रहा है, वो प्रोजेक्ट जो कि सस्ती बिजली कराची इलेक्ट्रिक को प्रोवाइड कर रही है, आप उसके ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। मैं भी आपको नंबर्स देता हूं जो शो करेंगे कि अरबों रुपए रेवेन्यू इन दोनों कंपनीज ने कमाया है। अरबों रुपए, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, कमाया है। तो लॉस तो है नहीं, तो कैसे, किन मकासद के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, या सिर्फ किसी की अच्छी साख को, सिंध हुकूमत की साख को खराब करने के लिए तमाम चीजें की जा रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी के हवाले से इस टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी 15.2 अरब रुपए, 15.2 बिलियन, जिसमें सिंध हुकूमत का 49% स्टेक था और प्राइवेट सेक्टर का 51% स्टेक था। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव था जो सिंध के कावानीन के मुताबिक, जो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट है उसके मुताबिक इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया, इसको अप्रूव किया गया और यह 100 मेगावाट बिजली पैदा करता है। जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2020 तक 15.2 अरब रुपए। जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2020 तक इस प्रोजेक्ट ने 2315 गीगावाट पर आवर पैदा किए हैं, 2315 गीगावाट पर आवर पैदा किए और 24.8 अरब रुपए का रेवेन्यू कमाया है। 24.82 बिलियन रुपीस का टोटल रेवेन्यू कमाया है। एवरेज कराची इलेक्ट्रिक एवरेज 748 मिलियन रुपए माहवार इस कंपनी को देती है, इस बिजली के एवज जो बिलिंग है 748 मिलियन रुपए, यानी कि 74 करोड़ 80 लाख रुपए माहवार एवरेज के इलेक्ट्रिक देती है। और अभी तक का जो प्रॉफिट इस कंपनी ने 3 साल में कमाया है वो 90 करोड़ रुपए, 900 मिलियन रुपीस। एसटीडीसी की बात करता हूं मैं, सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंध पहला सूबा था, हमारे बाद खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी डिस्पैच। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। This half-hourly clock is brought to you by करीबी रिटेलर से अपनी टेलीनॉर 4G सिम हासिल करके मिलाएं *247# एंड पीक फ्रीन्स सुपर, सीधी सादी खुशी का मजा। 1500 MBs, 1000 टेलीनॉर PTCL मिनट्स और SMS, 50 बाकी नेटवर्क मिनट्स और 25 रुपए का एक्स्ट्रा बैलेंस भी सिर्फ 150 रुपए में। टेलीनॉर वीकली इजी कार्ड से पाएं मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट पूरा हफ्ता। तो आज ही करीबी रिटेलर से ऑफर एक्टिवेट कराएं। अंडे दूध के मुंह में घुल जाने वाले जायके के संग सालों से चली आ रही सुपर से इस मोहब्बत को मिला है एक नया ढंग। पीक फ्रीन्स सुपर, सीधी सादी खुशी का मजा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वज़ीरिस्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत होनी चाहिए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था। उन्होंने कहा कि चैलेंज करता हूँ फॉरेन फंडिंग केस टीवी पर बराह रास्त दिखाया जाए। मजीद क्या कहना था वज़ीर-ए-आज़म का, इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। कादिर बताइए। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीरिस्तान में अब से कुछ देर पहले सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और खास तौर पर जो मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल है उस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है और अपने रद्द-ए-अमल का उन्होंने इजहार करते हुए कहा कि फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत होनी चाहिए। ये वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया और उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि फॉरेन फंडिंग केस टीवी पर बराह रास्त दिखाया जाए ताकि हकायक अवाम के सामने आ सकें। फॉरेन फंडिंग केस में पार्टी सरबराहों को बिठाकर केस सुनना चाहिए, ऐसा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा। जो इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज किया गया पीडीएम जमातों की जानिब से, उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने तंज करते हुए कहा कि इतने कम लोग थे कि कभी कभी दिल चाहता है कि अपनी पार्टी के लोग इनके जलसे में भेज दिए जाएं। अगली मर्तबा ऐसा हुआ तो अपने लोगों से कहूंगा कि वो इनकी
रैलियों में या इनके जलसों में शिरकत करें ताकि अवाम ज्यादा दिखाई दे। उन्होंने कहा कि फंड रेजिंग के हवाले से वो जो कुछ कर चुके हैं वो पूरी कौम के सामने है। शौकत खानम की फंडिंग समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से हुई और इन जमातों को मालूम है और मुझे भी पता है कि फॉरेन फंडिंग कौन सी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि किस मुल्क की जानिब से फंड दिए जा रहे हैं, इस सारे मामले पे भी मुझे इल्म है, क्योंकि उन दो ममालिक की जानिब से उनको भी फंडिंग की पेशकश हो चुकी है। नाम बताने से उन्होंने एक बार फिर माजरत की कि उन ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब होने का खदशा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान मदारस के बच्चों को इस्तेमाल करके हुकूमतों को ब्लैकमेल करते हैं और खुद इनकी अरबों रुपए की जायदादें हैं। ये नहीं बता रहे कि ये जायदादें कहाँ से आई हैं, लेकिन एनआरओ के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने बातचीत करते हुए कहा कि ये हमारी आवाम की सियासी सोच को नहीं समझते, आवाम समझदार हैं और वो किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं निकलेंगे। फॉरेन फंडिंग केस उठाने पर उन्होंने कहा कि वो अपोजिशन का शुक्रगुजार हैं और ये चाहते हैं कि हकायक आवाम के सामने आए और ये सबको पता चले कि फंडिंग कहाँ से होती है। कि सारी दुनिया में सियासी जमातें फंडिंग इकट्ठा करती हैं, अपोजिशन जमातें बताएं कि उन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया वो उनको कहाँ से आया। ओवरसीज पाकिस्तान फॉरेन फंडिंग नहीं कर रहे, सारी कौम को पता चलेगा कि किसने इस मुल्क से ठीक तरीके से पैसा इकट्ठा किया। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ओवरऑल फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से अपना मौक़िफ़ बताते हुए उन्होंने ये पेशकश की है या ऑफर की है कि फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत होनी चाहिए। ये उनसे सवाल किया गया था कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में तो ताख़ीर हो रही है, अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है या अपोजिशन की जमातें इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गई तो क्या तहरीक इंसाफ या हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करने के लिए या इस प्रोसीडिंग का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। तो इस सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि वो चैलेंज करते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस की टीवी पर बराह रास्त इसकी समाअत हो और ओपन समाअत हो ताकि सबको पता चल सके, ना सिर्फ इतना बल्कि पार्टी सरबराहों को बिठाकर इस केस की समाअत की जाए। कादिर हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे थे, वज़ीर आज़म से सवालात पूछे गए सहाफ़ियों की जानिब से, जिसके जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत होनी चाहिए। चैलेंज करता हूँ फॉरेन फंडिंग केस टीवी पर बराह रास्त दिखाया जाए। फॉरेन फंडिंग केस में पार्टी सरबराहों को बिठा कर केस सुनना चाहिए। और अभी आपको लाहौर लिए चलते हैं जहां क्रिकेटर मोहम्मद हफीज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आई होप दे विल एंजॉय देयर जर्नी इन द ग्राउंड एंड डेफिनेटली ऑफ द ग्राउंड आल्सो। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत क्रेडिट जाता है, जिस तरीके से पाकिस्तान की जो रेपुटेशन माशाल्लाह बेहतर से बेहतर हो रही है सिक्योरिटी के हवाले से, और जिस तरीके से एक पॉजिटिव सॉफ्ट इमेज जो है पाकिस्तान का उसके ऊपर काम किया जा रहा है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द विक्ट्री फॉर कंसिडरिंग जो हमारे साथ पिछले 10 साल पहले 11 साल पहले होता गया। तो मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए। और यस, एज ए प्लेयर, एज ए फैन ऑफ क्रिकेट, पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का बहाल होना, साउथ अफ्रीका जैसी टॉप टीम का पाकिस्तान में विजिट करना, ये हम सबको एक फ़ैन होने के नाते खुश होना चाहिए और इसमें कामयाबियों के लिए दुआ भी करनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए कि जहाँ पे मेरी ज़रूरत पड़े मैं उसको बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लूँ। मेरा अपना ख्याल ये है कि इस टीम के हवाले से, जो टेस्ट टीम के हवाले से आपने बात की है साउथ अफ्रीका की, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग लास्ट सीरीज़ अच्छी नहीं खेल के आए टेस्ट क्रिकेट में, और उससे भी ज़्यादा जो डिफरेंस इस मरतबा आएगा, ये हो सकता है पॉजिटिव हो जाए, ये हो सकता है नेगेटिव हो जाए। वो ये है कि आपके 8 से 9 प्लेयर बिल्कुल वो हैं जिन्होंने डेब्यू करना है, जो बिल्कुल नए हैं इस सेटअप के अंदर। और हम सब जानते हैं कि हमारे डोमेस्टिक से इंटरनेशनल का जो गैप है वो हमेशा से रहा है। तो बड़ा मैं समझता हूँ कि एक तरफ से इज्जत की बात यह है कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर को रिस्पेक्ट दी गई और उन तमाम डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को जो रिसेंटली परफॉर्म कर रहे थे उनको टेस्ट टीम के लिए कॉल की गई। लेकिन विद द सेम टाइम अब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जिस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे थे कई सालों से, मेहनत करके उन्होंने ये जो जगह अर्न की है, ये जो प्लेस अर्न की है, अब वो जस्टिफाई करें सिलेक्शन को कि वो बड़ा परफॉर्म करें पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की ही कंडीशन उनको मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ चैलेंज है, प्लेयर्स को चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए और बेहतर परफॉर्मेंस की मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि उन्होंने ये प्लेस अर्न की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान टीम टेस्ट क्रिकेट में ऑन द बेसिस ऑफ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तक खिताब कर रहे हैं कि कोरोना से सेहतयाबी के बाद पहला ज़िला साहिवाल है जिसका मैं दौरा कर रहा हूँ, और रात हमने साहिवाल में गुजारी है और वहाँ अपने तमाम मुंतखब नुमाइंदों, अपने टिकट होल्डर्स, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग की है।
ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے کہ پورے پنجاب کے جو 36 ڈسٹرکٹ ہیں ان کے اندر ایک ڈیولپمنٹ پلان بنایا جائے کہ اگلے 2.5 سال کے اندر اس کو لے کے ہم امپلیمنٹ کریں. اٹک سے لے کے رحیم یار خان تک ایک ایک ضلع ایک ایک حلقہ میرے لیے عزیز ہے اور میں وزٹ بھی اکثر زیادہ کرتا رہتا ہوں, فیلڈ میں ہوتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ کوئی حلقہ اس طرح کا نہ ہو جو اگنور ہو, جہاں پہ ڈیولپمنٹ نہ ہو. پہلے کسی ایک جگہ پہ مرکوز رہی ہے تو ہم اس کو پورے پنجاب میں پھیلا دیں. پنجاب کے اندر اگر میں کہوں ساہیوال پنجاب کا دل ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا, کیونکہ پنجاب کے سینٹر میں ہے یہ ساہیوال. اور ساہیوال میں خصوصی طور پر میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے پارٹی کو جتنا سرخرو کیا اور جس استقامت کے ساتھ کھڑے رہے, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح سے ہم آپ کی بھی خدمت کریں گے, آپ کا قرض اتاریں گے. جہاں تک ہمارے ڈیولپمنٹ کی بات ہے تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک ہم پیکیج بنا رہے ہیں ساہیوال میں. انشاءاللہ بہت جلد وزیر اعظم صاحب تشریف لائیں گے اور بہت سارے منصوبوں کا یہاں سے افتتاح کریں گے, کچھ کا اعلان کریں گے. وہ پیکیج ہم بنا رہے ہیں اور خصوصی طور پر ساہیوال شہر کے لیے 18 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ ہے جس سے شہر کی تمام سڑکیں, ان کا سیور, پانی, ٹریٹمنٹ پلانٹس, اسٹریٹ لائٹس, تقریباً تمام چیزیں انشاءاللہ کور ہوں گی. ان کا افتتاح کریں گے. وہاں پہ کچھ لوکل گورنمنٹ کی ریسائکلنگ ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں, لوکل گورنمنٹ اکیڈمیز ہیں, ان کا کریں گے انشاءاللہ. جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پورے پنجاب میں یونیورسل ہیلتھ کوریج ہم دیں. اس کے اندر پنجاب کا ہر آدمی انشورڈ ہوگا, آپ کو صحت کی پوری سہولتیں ہوں گی. آپ سرکاری یا آپ پرائیویٹ کسی بھی جو ہاسپٹل جو پینل میں رجسٹر ہوں گے آپ کو پوری اس کی کوریج ہوگی. تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب جب آئیں گے پہلے فیز کے اندر ساہیوال ڈویژن اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن کا افتتاح کریں گے. اس کے بعد جو وہاں پہ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ موٹر وے سے ساہیوال کا لنک اور چیچا وطنی کا, یہ بہت ضروری پروجیکٹس ہیں کیونکہ آپ کو آنے میں تکلیف ہوتی ہے. یہ بالکل انشاءاللہ آپ لوگوں کا یہ مسئلہ ہم حل کر دیں گے. بلکہ ایک ہماری آرٹیریل روڈ کی ایک پروپوزل ہے جو کہ چیچا وطنی سے موٹر وے اور موٹر وے سے پھر آنورڈ لیا اور لیا سے پھر انڈس ہائی وے پر تک توسا شریف جائے گی. وہ بھی انشاءاللہ ہمارے پلان کے اندر شامل ہے. اس کے علاوہ کل ہم نے ڈسکس کیا ہے اور وہاں پہ کہ ساہیوال کے اندر ہم انشاءاللہ جو ہاسپٹل ہے اس کی اپ گریڈیشن کریں گے اور اس کے جو فنڈز ہیں وہ مکمل دیں گے. اور ساہیوال کے اندر ایک انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بھی بنائیں گے کیونکہ ملتان سے لے کے لاہور تک بیچ میں کہیں بھی کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے اور سارا لوڈ پھر یا ملتان پہ یا لاہور پہ پڑتا ہے. جہاں تک میں بات کروں آپ کے چیچا وطنی کی, اس علاقے کی ڈیولپمنٹ کی, رائے صاحب اور پیر سمسام صاحب اور رائے مرتضیٰ صاحب آپ لوگوں کے ایسے اچھے وکیل ہیں کہ میرے خیال میں یہ کیس ہارتے نہیں ہیں اپنا. تو انشاءاللہ انہوں نے جو جو چیزیں ڈیمانڈ کی ہیں اور ان کے جو جو ایشوز ہیں بالکل وہ بڑے جائز بھی ہیں اور آپ لوگوں کا حق بھی ہے. آپ لوگ ہمیشہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں. آپ لوگوں کو یہاں پہ نظر انداز بھی کیا گیا. ابھی میں نے آپ کے ہاسپٹل کا وزٹ کیا ہے. یہاں پہ 11 لاکھ کی آبادی ہے اور اس کو کور کرنے کے لیے آپ کا جو ٹی ایچ کیو ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہے. تو ابھی میں نے انسٹرکشن دے دی ہیں کہ آپ کے ہاسپٹل کو اپ گریڈ کیا جائے اور وہاں پہ امیڈیٹلی ٹراما سینٹر اور چیزیں وہ ہم انشاءاللہ ہم آپ کو یہاں پہ فراہم کریں گے. جس ایس سی جی کی بات کی ہے رائے صاحب نے, مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارے آنے سے پہلے 3 ایس سی جی تھیں پنجاب کے اندر. ہم نے 2.5 سال کے اندر 13 ایس سی جی منظور کی ہیں اور اس میں سے 7 کی نوٹیفکیشن ہمیں مل گئی ہیں اور 6 کی انشاءاللہ بہت جلد آنے والی ہیں. ہم بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, پورے ڈسٹرکٹس کے پلان بنا رہے ہیں تاکہ ڈیولپمنٹ بھی ہو, کام بھی ہو, لوگوں کو روزگار بھی ملے. تو انشاءاللہ یہ جو ساہیوال انڈسٹریل اسٹیٹ ہے یہ جاتے ہی پہلی پرائرٹی پہ انشاءاللہ میں اس کو ٹیک اپ کراؤں گا. جہاں تک ہمارے ریپ پروگرام اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کا تعلق ہے وہ آپ کے یہاں پہ چل رہا ہے.
اور آپ کے شہر کی خوبصورتی یہ آج ہم نے انسٹرکشن پاس کر دیے ہیں کہ اس کی بیوٹیفیکیشن انشاءاللہ ہوگی. اس کی بریفنگ بھی لے لی ہے. جتنے فنڈز لگیں گے وہ انشاءاللہ ہم دیں گے. آپ کی سڑکوں کی مرمت کے 11 منصوبے ہیں اور سپورٹس کے 2 منصوبے ہیں اور 17 ڈیولپمنٹ جو پروجیکٹس ہیں اس کو ہم مکمل کریں گے اور اس کے لیے جتنے بھی فنڈ چاہیے ہوں گے وہ ہم انشاءاللہ آپ کو دیں گے. کچھ چیزیں جو 90 موڑ تحصیل چیچا وطنی میں 4 ایکڑ سرکاری اراضی اس پر جو سپورٹس گراؤنڈ بنایا جائے گا اس پہ 2 کروڑ 20 لاکھ روپے لاگت آئے گی, اس کی بھی منظوری دیتا ہوں. چیچا وطنی میں وائلڈ لائف پارک جس کا پیر سمسام صاحب نے اور رائے صاحب نے ذکر کیا ہے اس کے لیے 5 کروڑ روپے کا بھی میں اعلان کرتا ہوں. کوٹلہ ادیب شہید روڈ کی تکمیل کے لیے 3 کروڑ روپے چاہیے, ان کا بھی اعلان کرتا ہوں. آپ کو سڑکوں کی تعمیر مرمت کے لیے یہاں پہ 18 کروڑ 50 لاکھ روپے کی ضرورت ہے, ان کا بھی اعلان کرتا ہوں. آپ کے پختہ سڑکوں کی تعمیر کے 10 منصوبے جن کے اوپر 18 کروڑ 84 لاکھ روپے کی لاگت آئے گی, ان کا بھی میں اعلان کرتا ہوں. یہاں پہ جو ہمارے کالجز ہیں 2 گرلز اور بوائز جن کے اندر BS کلاسز نہیں ہیں تو ان کا بھی میں آج اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ یہاں سے کی جائیں گے. آپ کی یونیورسٹی کے لیے انشاءاللہ اس کی بھی ہم پروپوزلز ہم فوری طور پر یہاں دیکھیں گے اور انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکا اس کو بھی ہم آپ کو فیڈ بیک دیں گے. اور یہ ٹوٹل جو آپ کی اس حلقے کی اس علاقے کی چیچا وطنی کی بنتی ہیں تقریباً انشاءاللہ آپ لوگوں کا 2 ارب روپے کا پیکیج ہوئے گا. جس طرح رائے صاحب نے فرمایا ہے کہ انشاءاللہ ابھی میں نے آپ کو کہا کہ آپ میری فیملی کا حصہ ہیں تو اب آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات یہ انٹریکشن ریگولرلی ہوتی رہیں گی اور آپ لوگوں کے لیے CM آفس لاہور کے دروازے کھلے ہیں. جب بھی آپ تشریف لانا چاہیں یو آر موسٹ ویلکم. اور اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح رائے صاحب نے کہا ہے کہ 2.5 سال ہماری حکومت کو ہو گئے ہیں, کوئی اسکینڈل نہیں آیا. ہم نے ایمانداری کے ساتھ کام کیا, ہم نے ڈیولپمنٹ کو فوکس کیا ہے کہ جہاں پہ اسکیمیں نہیں ہیں, جہاں پہ لوگوں کی محرومیاں ہیں ہم ان کو دور کریں. ہم صحت کی طرف, لوگوں کو پینے کے پانی کی طرف, سیوریج کی طرف, جہاں جہاں لوگوں کے جو ایشوز ہیں انشاءاللہ ان کو ہم ریڈریس کریں گے. اور ایک نیا لوکل گورنمنٹ سسٹم بھی جلد آنے والا ہے انشاءاللہ, اس میں بھی آپ لوگوں کو ہم امپاور کریں گے تاکہ آپ اپنے کام خود کر سکیں. یہاں کی بار اور یہاں کی جو آپ کی جو پریس ہیں تو انشاءاللہ ان کی بھی ہم خدمت کریں گے. اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ محبتوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے, آپ سے ملتے رہیں گے, دوبارہ آتے رہیں گے. آپ کے جتنے منصوبے ہوں گے, جتنی پرابلم ہوں گی, جو مسائل ہوں گے وہ حل کرنا انشاءاللہ میری ڈیوٹی اور میرا فرض بھی ہے. جی آپ سے ہمبلی ریکویسٹ ہے جناب رائے صاحب نے جتنے منصوبے دیے ہیں 2 کلومیٹر کا میرا 1000 دکان کا وہی تھا میرا نوا روڈ ہے. 2 کلومیٹر کا اگر ہمیں بائی پاس مل جائے داتا بٹا سے 3 احمد تک ہمارے ٹریفک کے مسائل چلیں جی اس کا بھی اعلان کرتے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ چیچا وطنی وائلڈ لائف پارک کے لیے 5 کروڑ کا اعلان کرتا ہوں. ساہیوال کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پنجاب کا دل ہے, یہاں پر ہم ترقیاتی منصوبے شروع کریں گے جس کا وزیر اعظم بہت جلد افتتاح کریں گے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.